ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے حق اور باطل کے درمیان جنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر دور میں حق اور باطل کی جنگ ہوتی رہی ہے، اور یہ جنگ چاہے تھوڑے دنوں تک چلی ہو یا زیادہ لمبے زمانے تک چلی ہو، نتیجہ اس کا وہی ہے کہ آخر میں اللہ تبارک و تعالی حق کو غالب کرتا ہے اور باطل کو نیست و نابود فرما دیتا ہے، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو وہ باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے اور باطل مٹ کر کے رہ جاتا ہے۔ حق اور باطل کی جنگ کا یہ ایک فطری نتیجہ ہے، ایک حقیقی نتیجہ ہے کہ ہر دور میں حق ہی غالب آیا ہے اور باطل مٹ کر کے رہ گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب فتنہ بپا ہوتا ہے، باطل جب سر اٹھاتا ہے، تو اس دور کے اندر لوگ کئی کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو حق کے خلاف باطل کی ہاں میں ہاں ملا کر کے اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو گوشائے تنہائی میں چپ چاپ جا کر کے بیٹھ جانے کو اپنے لیے عافیت سمجھتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فتنوں کے دور میں خاموش تو رہتے ہیں لیکن خاموشی کے ساتھ میں اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور موقع پاتے ہی حق کے لیے وہ پورے طور پر میدان میں ڈٹ کر کے آ جاتے ہیں۔ اور ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی بھی ہے، ایسی بھی ایک جماعت ہے جو فتنوں کے دور کے اندر ڈٹ کر کے باطل کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ فتنوں کے مقابلے میں حق کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوا کرتے ہیں۔ یہ الگ الگ گروہ، الگ الگ جماعتیں ہر دور کے اندر جب باطل سر اٹھاتا ہے تو نگاہوں کے سامنے آتی ہیں، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسے ماحول میں جب حق کو دبانے کی کوشش کی جائے، کوئی حق کے لیے ڈٹ کر کے کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت اسی کو عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سرخری اسی کو عطا فرماتا ہے، اور دنیا کے ساتھ آخرت کی نعمتیں انہی کا استقبال کرتی ہے۔ حضرات مکرم، حالات سے سمجھوتا کر لینا اور چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کو اس طرح کے نعرے لگانا، یہ اہل حق کا کام نہیں ہے۔ ہر دور کے اندر اگر باطل کے مقابلے کے اندر اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں حالات سے سمجھوتا کر کے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لوں اور حق کی آواز کو بلند نہ کروں، تو وہ کبھی بھی نفع نہیں اٹھا سکتا، وہ خسارے ہی کے اندر رہتا ہے۔ حالات سے سمجھوتا کر لینا یہ بزدلی کی علامت ہے۔ اب حالات سے سمجھوتا کچھ لوگ خوف کی وجہ سے کرتے ہیں، ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں، کچھ لوگ مال و دولت کی لالچ کی وجہ سے کرتے ہیں، کچھ عہدہ اور منصب کی بنیاد پہ کرتے ہیں، لیکن اہل حق کبھی حالات سے دب کر کے سمجھوتا نہیں کرتے۔ وہی کہتے ہیں جو حق ہوتا ہے، اور اس راہ کے اندر چاہے ان کی جان رہے یا چلی جائے اس کی پرواہ کبھی بھی نہیں کیا کرتے۔ ایک مثال دی جاتی ہے کہ پانی کا ایک برتن ہو، اس برتن کے اندر اگر ایک مینڈک ہو اور پانی کو کوئی گرم کرنا شروع کرے، تو پانی جیسے جیسے گرم ہوتا ہے مینڈک بھی اپنی حرارت کو بڑھاتا ہے، لیکن جب بڑھاتے بڑھاتے پانی جب ابلنے کے قریب آ جاتا ہے
اب اس مینڈک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے کہ اس پانی میں رہ سکے، تو وہ کود کر کے باہر آنا چاہتا ہے، لیکن اب باہر آنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، وہ مر کر کے رہ جاتا ہے۔ وہ مینڈک کیوں مر گیا؟ اسی لیے تو مر گیا نا کہ جب اس کو کود کر کے باہر آنا چاہیے تھا تو وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے اندر لگا رہا کہ کسی بھی طرح میں اس کے اندر ایڈجسٹ ہو جاؤں اور اندر اس کے اندر کھپ جاؤں، لیکن جب پانی گرم ہو گیا، باہر آنے کی طاقت جب اس کے اندر نہیں رہ گئی تو اس نے باہر آنے میں جو تاخیر کی، اسی لیے موت اس کی واقع ہوئی۔ یہی مثال ہمارے معاشرے کی ہے، ہماری سوسائٹی کی ہے، ہمارے دین اور دنیا کے معاملات کے اندر کی ہے۔ جب حالات بدلتے ہیں تو لوگ ان حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈھالتے رہتے ہیں، پھر آخر کے اندر نوبت یہاں تک آتی ہے، حالات جب طوفانی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم حالات سے باہر نکلیں، پھر باہر نکلنے کے راستے ایسے ہی بند ہو جاتے ہیں جیسے مینڈک کے کنویں کے لیے گرم پانی جب ابل جائے تو باہر نکلنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا کی میں مثال دوں تو دنیا کی مثال میں آپ دیکھ لیں، بچہ چھوٹا ہے، بچہ اگر بگڑ رہا ہے تو جب بچہ شروع میں بگڑتا ہے کہتے ہیں بچہ ہے، ابھی کچھ اور عمر ہوئی کہتے ہیں ابھی سمجھدار ہو جائے گا، پھر بچہ کچھ اور بگڑا سمجھدار ہو جائے گا، اور بگڑتے بگڑتے جب وہ معاشرے کا سب سے بگڑا ہوا انسان بن جاتا ہے، اس کے بعد میں تعویذ کرانے کے لیے بابا کے پاس جائیں گے، مولانا کے پاس میں دعا کے لیے جائیں گے، اور بڑے بڑے لوگوں کے پاس میں جائیں گے مشورہ کرنے کے لیے کیا کریں۔ تو جب حالات تمہارے ہاتھوں میں تھے، تم نے حالات سے سمجھوتا کیا اور حالات کو ڈھیل دی، اب اس وقت تو تم نے حالات کو سدھارنے کی کوشش نہ کی۔ اب بچہ جب پورے طور پر بگڑ گیا تو اب اس کی تباہی مکمل ہو گئی اور اس کے سدھرنے کے راستے بند ہو گئے، تو اب تم کچھ نہیں کر سکتے۔ بہت ساری مثالیں آپ اس کی معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ بندے کا جب کاروبار ڈوبتا ہے تو شروع کے اندر توجہ نہیں دیتا، ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا، بگڑتے بگڑتے جب کاروبار ایسے لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کاروبار کو سنبھالنا اس کے بس کی بات نہیں رہتی، پھر وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ کروں تو کچھ نہیں کر پائے گا۔ وہ اس کا بنا بنایا کاروبار جب سنبھل سکتا تھا اس نے نہیں سنبھالا اور حالات کے حوالے چھوڑ دیا، اب تباہ ہو کر کے وہ کنگال ہو کر کے رہ جائے گا۔ اسی طرح اب بیماری شروعات کے اندر ہے، شروع کے اندر آدمی لاپرواہی کرتا رہے، جب بیماری آخری اسٹیج پہ پہنچ جاتی ہے تب وہ کہتا ہے کہ اس کا علاج ہو جائے، تو ڈاکٹر کہتا ہے اب اس کا علاج یہی ہے کہ اپنی موت کا انتظار کرو۔ جب یہ بیماری تم سنبھال سکتے تھے تب تم نے دوا علاج نہیں کیا، تب تم نے پرہیز نہیں کیا۔ بہت ساری میں اس کی مثالیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن اگر دنیا کے معاملات کے اندر کوئی بندہ لاپرواہی کر گیا تو نقصان صرف دنیا کا ہوگا۔ بچہ بگڑ گیا، اس کا فیوچر ہی تو تباہ ہوا۔ اگر بچے کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، وہ آوارہ ہو کر کے رہ گیا۔ اگر کاروبار کو شروع میں نہیں سنبھالا، آپ غریب بن گئے، اس سے زیادہ اور کیا ہوا۔ اگر اپنی صحت کو نہیں سنبھالا تو آخر تو کبھی تو مرنا ہی تھا، تو اسی بیماری کے ہاتھوں تمہاری موت واقع ہو گئی۔ تو عزیزان مکرم، یہ دنیا کا نقصان ہے۔ دنیا کے معاملے کے اندر بھی بندہ اگر توجہ دے، وقت پر کارروائی کرے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن دین کے معاملے کے اندر، شریعت کے معاملے کے اندر، آخرت کے معاملے کے اندر اگر بندہ حالات سے سمجھوتا کر لے، وقت پر کارروائی نہ کرے، وقت پر اگر حرکت نہ کرے اور حالات کے مطابق ڈھلتا چلا جائے تو اس کا دین تباہ ہوگا، اس کی آخرت تباہ ہوگی، اور وہ ایسی تباہی کا شکار ہوگا جس تباہی کہ نقصان کا تصور بھی بندہ نہیں کر سکتا ہے، اور خدا نہ کرے وہ تباہی اس کو وہاں تک پہنچا دے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے اندر جلنا اس کا مقدر بن جائے۔ عزیزان مکرم، ہر دور میں جب فتنے اٹھتے ہیں تو اہل حق کی ایک ایسی جماعت ہوا کرتی ہے جو باطل کے مقابلے کے اندر ڈٹ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور مدد ان کے ساتھ میں ہوا کرتی ہے۔ اس کی مثالوں کے لیے اگر میں تاریخ کی فہرست آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھوں تو ایک لمبی قطار ہے جس کے اندر آپ کو بے شمار ایسی مثالیں نظر آئیں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آپ لے لیں، 950 سال تک قوم کو آپ سمجھاتے رہے، قوم نہیں مانی۔ ایسا نہیں کہ اب چھوڑ دیں، 950 سال تک ڈٹ کر کے باطل کا مقابلہ کرنا یہ ایک نبی کا جگر ہوا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وقت کا فرعون تھا، حامان تھا، شداد تھا، اور اس طرح کے ظالم اور جابر لوگ تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دبے تو نہیں۔
تنہے تنا اپنے بھائی کے ساتھ میں حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ میں باطل کے مقابلے میں کھڑے رہے. آخر اللہ نے باطل کو جو ہے وہ پانی میں ڈبو دیا اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرخروئی نصیب فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے کے اندر رہتے تھے آپ نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابل میں پوری قوم ستاروں کی پوجا کرتی, بتوں کی پوجا کے اندر مصروف, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالا گیا تب بھی آپ حق کی راہ سے آپ نہ ہٹے. آپ نے وقت سے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا, وطن چھوڑنا پڑا, اپنے بچوں کو جو ہے وہ وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ کر کے آنا پڑا, آپ کو اپنے بچے کی گردن پر چھری چلانا پڑا. ہر بات میں اللہ کی رضا کو آپ نے مقدم رکھا اور کبھی بھی آپ رائے حق سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آتے. پھر اللہ نے قرآن مقدس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام کا خطاب عطا فرمایا کہ امام ہے, یعنی وقت کی امامت. اللہ نے منصب امامت, منصب نبوت آپ کو اس طرح عطا فرمایا کہ آج بھی جو ہے وہ پوری دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کے خطبے پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ, اسراء کے اندر آنے والی رکاوٹیں, اسراء کی پریشانیاں, کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی باطل سے سمجھوتا کیا؟ کبھی نہیں کیا. یہاں تک کہ حالات اتنے بگڑ گئے کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار سب جمع ہوئے اور جمع ہو کر کے ابو طالب کے پاس آئے اور آنے کے بعد میں کہا کہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سمجھا دو, ہمارے جھوٹے معبودوں کو بھلا کہنا بند کر دے اور یہی تو پھر ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اس لیے کہ ہمارے برداشت سے باہر ہو چکا ہے. تو ابو طالب نے میرے آقا علیہ السلام کو بلا کر کے کہا کہ یہ سردار آئے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ہمارے معبودان باطل کو برا کہنا جو ہے وہ بند کر دو, ہم بھی تمہارے بارے میں کوئی کاروائی نہیں کریں گے, نہیں تو سب عرب کے لوگ تم سے مل کر کے جنگ کریں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق پر کیسا ڈٹنے کا جذبہ عطا کیا تھا. اپنے چچا ابو طالب کی بات سن کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے چچا, اللہ تبارک و تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہے. اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں اگر چاند لا کر بھی رکھ دیں تب بھی آپ کا بھتیجا محمد حق کی تبلیغ سے جو ہے وہ نہیں رکے گا. یا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا یا میں حق کی راہ کے اندر اپنی جان قربان کر دوں گا. یہ حق کی راہ میں ڈٹنے کی ایک تاریخ ہے پوری. اور اس کے بعد میں صحابہ کرام کی سیرت آپ پڑھ کے دیکھیں, بعد میں ائمہ کرام کے دور کی آپ تاریخ دیکھیں. تاتاریوں کے دور میں جب تاتاریوں نے, ہلاکو خان نے, چنگیز نے پورے عالم اسلام کی حکومتوں کو تہس نہس کیا, جدھر بھی جاتا تھا پورا ملک تباہ کر کے رکھ دیتا تھا. جب مصر کی طرف وہ بڑھنے لگا تو مصر کا حاکم, مصر کا بادشاہ رکن الدین بیبرس, اس نے ایک اپنے وقت کے عالم کو بلا کر کے یہ فتویٰ پوچھا کہ حالات بڑے نازک ہیں, تاتاری حملہ کرنے کے لیے مصر کی طرف بڑھ رہے ہیں, خزانے میں زیادہ مال ہے نہیں, تو کیا اس بات کی اجازت ہے کہ میں لوگوں پر ٹیکس لگا دوں, مالداروں پر, اور ٹیکس کے ذریعے پیسہ جمع کروں, اس کے ذریعے میں جہاد کروں اور تاتاریوں کو مصر میں آنے سے روکوں؟ تو اس وقت کے عالم برحق حضرت شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلمہ حق ادا کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں جہاد کرنا ہے تو پھر تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مالداروں پر تم ٹیکس لگاؤ. اگر تمہیں کرنا ہی ہے مال کا انتظام تو اس کا طریقہ یہ ہے, تمہارے خزانے میں جو شاہی خاندان کے پاس جو خزانہ ہے اس کو لایا جائے, تمہاری بیگموں کے پاس میں جو زیورات ہیں ان کو لائے جائیں, تمہارے بڑے بڑے جو عہدے دار ہیں, جو بڑے بڑے تمہارے جنریل ہیں, ان کے گھروں کے اندر جو دولت رکھی ہے اس کو لایا جائے, اس دولت کو لا کر کے پھر جنگ کی جائے. بتاؤ, پورے مصر کا بادشاہ, اس کے سامنے حق بات کہہ دینا اور ڈنگے کی چوٹ پر کہنا کہ ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے گھروں کے خزانے نکال کر کے لاؤ جو تم نے جمع کر کے رکھے ہیں, یہ کتنی بڑی بات ہے. بادشاہ غصہ ہوا, آپ کو شہر بدر کر دیا. بعد میں بڑا افسوس ہوا, لانے کی کوشش بھی کی. آپ نے فرمایا جب تک رکن الدین زندہ ہے میں ہرگز مصر کے اندر داخل نہیں ہوں گا. اور پھر 1 مہینے کے اندر اندر وہ مرا, اس کے بعد میں آپ مصر میں داخل ہوئے. یہ حق بات ڈنگے کی چوٹ پہ کہہ دینا یہ علماء حق کا ہر دور کے اندر شیوا رہا ہے. کبھی بھی وہ جو ہے وہ باطل سے سمجھوتا کرتے ہی نہیں ہے. اسی دور کی آپ دیکھ لیں تاریخ, تاتاریوں کا جب حملہ ہوا تھا, مصر ہی کی بات ہے, مصر کا ایک بادشاہ جو ہے مصر کا ایک اور حاکم تھا نجم الدین نام کا,
اس نے حضرت عز الدین بن عبد السلام سے یہ فتویٰ پوچھا کہ جہاد کرنے کے لیے کیا میں مالداروں سے قرضہ لے سکتا ہوں، کیا قرضہ لینا جائز ہے؟ تو حضرت عز الدین بن عبد السلام نے جواب کے اندر فرمایا کہ تمہارے لیے قرضہ لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری بیگموں کے پاس اتنے زیورات ہیں، تمہارے جو سپاہی بڑے بڑے عہدوں پر ہیں ان کے پاس اتنا گھروں میں مال رکھا ہے، شاہی خاندان میں کتنا سونا ہے، وہ سب لا کر کے اکٹھا کرو پھر جہاد کرو، اگر پورا نہیں ہوتا ہے بعد میں جا کے تم قرضہ لینا۔ اب یہ چونکہ بادشاہ نیک تھا، اس نے حضرت عز الدین بن عبد السلام کے فتوے پہ عمل کیا، شاہی بیگموں کے اور خاندان کے سارے خزانوں کو جمع کیا اور اس کے بعد میں جہاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق پر عمل کی برکت سے اس بادشاہ کو فتح عطا فرمائی۔ تو یہ کلمہ حق بادشاہ کے مقابلے میں ڈنکے کی چوٹ پہ ادا کر دینا اور حالات سے سمجھوتا نہ کرنا، نہ خوف کرنا، نہ لالچ کے اندر آنا، یہ ہر دور کے اندر اہل حق کا شیوا رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب خلیفہ منصور نے پوچھا تھا کہ میں آپ کو تحفہ بھیجتا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں نذرانہ بھیجتا ہوں، آپ میرا تحفہ قبول نہیں کرتے، میرا نذرانہ قبول نہیں کرتے، کسی بادشاہ کے سامنے ایک دم کھلم کھلا حق بات کہہ دینا، اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کا کبھی اس سے سابقہ پڑا ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم میرے پاس تحفہ بھیجتے ہو، میرے پاس نذرانہ بھیجتے ہو، میں نہیں قبول کرتا ہوں، تم اپنے پاس سے کہاں بھیجتے ہو جو میں قبول کروں؟ تم تو پبلک کا جو خزانہ بیت المال ہے اس سے بھیجتے ہو، اور مسلمانوں کے بیت المال سے پیسہ نکال کر کے کسی کو دے دینا، اس کا تمہیں حق نہیں بنتا ہے کہ تم کسی کو ایسے ہی جس کو مرضی آئے اس کو پیسہ پکڑا دو، لہذا اس لیے میں اس کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ یہ کلمہ حق کہنے کی جرأت اور جسارت اللہ تعالیٰ اہل حق ہی کو ہر دور کے اندر عطا فرماتا ہے۔ یہ خلیفہ منصور جب مدینہ منورہ کے اندر آئے، مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، وقت کے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی مسئلے پہ بات ہونے لگی، بات کرتے کرتے بادشاہ کا لہجہ تھوڑا بلند ہو گیا، آواز بلند ہو گئی۔ بتاؤ اتنا بڑا بادشاہ جو کئی ملکوں کی حکومت جس کے پاس میں ہو، اس کو حق بات کھلم کھلا پبلک کے سامنے کہہ دینا، اس کے لیے کسی عالم حق کا جگر چاہیے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب مسجد نبوی کے اندر خلیفہ منصور کی آواز کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا خلیفہ اپنی آواز کو پست رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ تم مسجد نبوی میں حاضر ہو، بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں تم حاضر ہو اور اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو، تمہارے لیے آواز بلند کرنا جائز نہیں ہے۔ خلیفہ نے ایک عالم برحق کی زبان سے جب کلمہ حق سنا تو وہ لرز کر کے رہ گیا اور سہم گیا، فوراً اس نے اپنی آواز کو پست کر لیا۔ یہ وہ کلمہ حق کی جسارت اللہ تبارک و تعالیٰ اہل حق ہی کو عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی تم ڈر کی وجہ سے حق بات کہنے سے مت رکنا، اور علماء حق نے ہمیشہ اس کے اوپر عمل کیا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تم برائیوں سے روکتے رہنا، اچھائیوں کا حکم دیتے رہنا، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اگر تمہارے نیک لوگ تمہارے لیے دعا بھی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حق میں ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یعنی حق بات کہنے سے بندہ جب رک جاتا ہے اور حق کا پیغام جب لوگوں تک نشر نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول بھی نہیں فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب قدرت کے باوجود حق بات کہنے سے تم رک جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ سب کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو یہ جب حق بات کہنے کا موقع آئے تو بندے کو حالات سے سمجھوتا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، شریعت کے کتنے احکام کو بدلنے کے لیے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر قانونوں پہ گفتگو ہوئی، شریعت کی کتنی چیزوں پر حملہ ہوا، لیکن آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ حق ادا کیا اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے چپ چاپ رہ کر کے خاموش رہنے ہی کے اندر اپنی عافیت سمجھی۔ 1857 کا زمانہ آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ 1857 کے اندر جب انگریز ہندوستان کے اوپر اپنا تسلط جما رہا تھا، حضرت سید المجاہدین حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس دور کے اندر
انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. پورے ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف اس دور کے اندر ایک جو ہے وہ لہر اٹھی اور جہاد کی نعرے بلند ہونے لگے. انگریز گھبرایا. علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد میں آپ کو جب کورٹ کے اندر پیش کیا گیا, جج نے امام علامہ فضل خیر آبادی کے کان میں کہا کہ جب میں فیصلہ کروں گا تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ فتویٰ جہاد کا تم نے دیا ہے انگریزوں کے خلاف تو تم منع کر دینا, تمہاری جان بچ جائے گی. جب جج کرسی پر جا کر کے بیٹھا اور گفتگو شروع ہوئی, علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کیا انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ تم نے دیا ہے؟ علامہ فضل خیر آبادی نے کہا ہاں میں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے اور میرا یہ فتویٰ ہے کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا یہ ضروری ہے. علامہ فضل خیر آبادی نے کلمہ حق ایسی ظالم حکومت کے خلاف ادا کیا جس برٹش حکومت کے اندر سورج جو ہے وہ کبھی غروب بھی نہیں ہوتا تھا. پھر اس مجاہد آزادی کو کیسے ظلم و ستم سے گزرنا پڑا. کالے پانی کی سزا دی گئی, آپ کو جو ہے وہ ٹاٹ کا لباس پہنایا گیا, چکی آپ سے پسوائی گئی, کن مشقتوں سے آپ کو گزارا گیا. علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جزیرہ انڈمان کے اندر جہاں پہ آپ کو کالا پانی کی سزا دی گئی تھی وہیں پر ایک کتاب لکھی ہے سورۃ الہندیہ جس میں ہندوستان کے حالات کے بارے میں آپ نے گفتگو کی. اسی میں آپ نے لکھا کہ اس جزیرہ انڈمان کے اندر کس طرح سے ہمارے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے. آج اس تاریخ کو پڑھو تو حیرت ہوتی ہے, اتنا بڑا اپنا وقت کا عالم کہ بڑے بڑے علماء جس کی بارگاہ کے اندر زانو ادب طے کرتے ہیں وہ ایک کلمہ حق کہنے کی وجہ سے انگریزوں اور ظالموں کے ظلم و ستم کو کالے پانی کی سزا کی شکل کے اندر سہ رہا تھا. اور پھر آخر جو ہے وہ آپ سے جب یہ کہا گیا وہاں پر جزیرہ انڈمان کے اندر اپنا فتویٰ واپس لے لو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا, تو آپ نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی جو ہے وہ زندگی سے بہتر ہوا کرتی ہے. اور آپ نے وہیں پر یہ کلمہ حق ادا کیا اور وہیں پر جام شہادت نوش کیا تھا. عزیزان مکرم, یہ کلمہ حق کہنے کا جو جذبہ ہے اللہ تعالیٰ ہر دور کے اندر اہل حق کو عطا فرماتا ہے. اور ہم لوگ جس دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں فتنے پورے طور پر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. شریعت کے احکام کو بدلنے کی کوشش, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کے اوپر حملہ, نہ جانے کتنے مسائل ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. فتنوں کے اس ماحول کے اندر اگر کوئی بندہ کلمہ حق ادا کرتا ہے تو بڑا سعادت مند ہے. جو کلمہ حق ادا نہیں کرتے انہیں اپنے حالات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ طاقت کے باوجود بھی وہ کلمہ حق کیوں نہیں ادا کرتے. لیکن یہاں پہ ایک بڑا المیہ اور بڑے افسوس کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کا صحیح مسئلہ, شریعت کا صحیح حکم اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جو حق بات ہے اس دور کے اندر اگر عالم برحق ادا کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے کے بجائے, اس کی حوصلہ افزائی کے بجائے, اس کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے لوگ اسی کو اچھا سمجھتے ہیں جو اس عالم کی مخالفت کرے. اور جو عالم کلمہ حق ادا کرتا ہے اسی کو تان و تشنی کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اسی کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ فتنہ پرور ہے, یہ جو ہے وہ اتحاد نہیں ہونے دیتے, یہ اتفاق نہیں ہونے دیتے. اب وہ ایک بڑی لمبی چوڑی داستان ہے, میں کن مثالوں کو آپ کے سامنے رکھوں. آپ چھوٹی سی مثال اس کو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کی روشنی, قرآن و سنت کے نصوص اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ تصویر کشی یہ حرام ہے. شریعت مطہرہ کے اس کو ناجائز قرار دیا ہے اور اس کی حرمت پر امت کا اتفاق اور اجماع ہے. اگر کوئی عالم برحق اس بات کو بیان کرے تو اس کی تعریف ہونا چاہیے, اس کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے. لیکن الٹا کہا جاتا ہے یہ عالم فتنہ پرور ہے, یہ ویڈیو نہیں بنانے دیتا, یہ تصویر نہیں کھینچنے دیتا. میں نے ابھی جو شروع کے اندر مثال پیش کی تھی نا کہ حالات جب شروع کے اندر بگڑنا شروع ہوتے ہیں تو حالات سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. شروع کے اندر ہندوستان کی سرزمین پر جب نیا یہ مسئلہ اٹھا تھا حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس زمانے میں کلمہ حق کو ادا کیا تھا. کچھ لوگوں نے اس کے جائز ہونے کا قول کیا, اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. حرم شریف کے اندر جا کر کے دیکھ لیں, خانہ کعبہ اور مطاف کو جو ہے وہ اسٹوڈیو بنا کر کے رکھ دیا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کے سامنے جہاں پہ بندہ جب کھڑا ہوتا ہے تو خوف سے اس کا رواں کانپنے لگتا ہے اور محبت کے اندر اس کا دل مچلنے لگتا ہے. اس روزہ رسول معاجہ شریف کو جو ہے وہ اسٹوڈیو بنا کر کے رکھ دیا ہے.
ہے۔ تو بتاؤ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دور کے اندر جو کلمہ حق ادا کیا تھا، آپ کی نگاہیں کہاں تک دیکھ رہی تھی؟ لیکن کہا گیا یہ فتنہ کر رہے ہیں، یہ اختلاف پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق اگر کوئی بندہ کوئی بات کہے تو وہ اختلاف کرنے والا ہوا، اور جو قرآن و سنت کے خلاف غلط طریقے سے کسی چیز کے جائز ہونے کا فتویٰ دے، وہ بڑا جو ہے وہ قوم کے اندر اصلاح کرنے والا، وہ بڑا اتفاق کرنے والا، وہ قوم کا بڑا رہبر اور بڑا رہنما، بڑا سیدھا سادہ ہے۔ عزیزان مکرم، ہم لوگ اس دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں کہ غلط بات کہنے والے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور حق بات کہنے پر جو ہے وہ فتنہ پرور اور اسے اتفاق اور اتحاد کو توڑنے والا کہا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں اگر میں دوں، ایک لمبی فہرست میرے پاس جمع ہو جائے گی۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں، کلمہ حق اگر ہم لوگ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی بد مذہب نے، وہابی وغیرہ نے جانور کو ذبح کیا، وہ ذبیحہ اس کا حرام ہوگا اور وہ جائز نہیں ہوگا، یہ بات تو حق ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ہر عالم سے پوچھو وہ یہی جواب دے گا۔ اب اگر یہ بات اگر کوئی عالم کہے تو پھر جو ہے وہ قابل تعریف ہونا چاہیے، لیکن معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اگر ہم کلمہ حق برسر منبر اگر بیان کرتے ہیں، لوگ باہر جا کر کے گفتگو کرتے ہیں، یہ امام صاحب فتنہ کرتے ہیں، یہ امام صاحب جو ہے وہ سید صاحب کی توہین کرتے ہیں، یہ امام صاحب جو ہے وہ ماحول خراب کرتے ہیں۔ یعنی اگر بد مذہب وہابی کا ذبیحہ اگر کوئی حلال کہے، شریعت کے اصولوں کو توڑے، وہ بہت بڑا اتفاق کرنے والا، وہ بہت بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اور اگر ہم حق بات کہہ دیں تو پھر ہم لوگ فتنہ پرور ہو گئے، ہم لوگ شریعت کے اصولوں کو توڑنے والے ہو گئے۔ ایسے حالات کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ عزیزان مکرم، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ کلمہ حق کہا جائے گا اور حق کہنے والوں کے اندر سر نہیں گنے جائیں گے کہ کتنے سر ہیں ان کے ساتھ میں، یہ دیکھا جائے گا کہ حق کس کے ساتھ میں ہے۔ اگر حق کہنے والا ایک ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے، اور اگر باطل پر پوری دنیا بھی جمع ہو جائے تو کبھی بھی وہ درست نہیں ہو سکتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے آپ کے سامنے خصوصیت کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں، جیسے جیسے ہم لوگ قیامت سے قریب ہوتے جائیں گے، ابھی ایسے ہی حالات بنتے جائیں گے، اچھوں کو برا کہا جائے گا، بروں کو اچھا کہا جائے گا، صحیح کہنے والے کو غلط کہا جائے گا، غلط کہنے والے کی پیٹھ تھپتھپائی جائے گی، اور پھر جو ہے وہ خود اپنے منہ جو ہے وہ اپنی تعریف کی جائے گی کہ ہم لوگ تو بڑے جو ہے وہ اصلاح کرنے والے ہیں۔ ایسے حالات میں اپنی نگاہوں کو کھلا رکھیں، اپنے کانوں کو کھلا رکھیں اور پورے طور پر بیدار رہیں۔ ایسے فتنہ پرور لوگوں کے فتنے کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے معاشرے کے اندر عناصر ہر معاشرے کے اندر رہتے ہیں، لیکن جب کوئی بھی بات کہے تو یہ مت دیکھو کہنے والا کون ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کہنے والا جو ہے وہ کہاں کا رہنے والا ہے، وہ اس کا نسب کیا ہے، یہ دیکھو کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ جو آج حق بات کے اوپر باہر بیٹھ کر کے اعتراض کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جب ہم نے ان کی نمازوں کو بچانے کے لیے کہ ساری دنیا کے علماء کے مطابق ان کی نمازیں صحیح ہو جائیں، ہم نے لاؤڈ سپیکر کو بند کیا تھا تاکہ ہماری نمازیں صحیح ہو، کل قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شرمسار نہ ہو۔ تو یہی لوگ فتنہ کرنے والے تھے کہ جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر بند کر دیا گیا، یعنی یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہماری نمازیں صحیح طریقے سے ادا ہو۔ بتاؤ اتفاق تو اس چیز کے اندر ہے نا کہ سب کے نزدیک ہماری نماز صحیح ہو جائے، یا پھر اتفاق اس میں ہے کہ آدھے لوگ کہیں صحیح آدھے لوگ کہیں غلط۔ عزیزان مکرم، یہ کوئی سمجھانے والی بات نہیں ہے، کہنے والی بات نہیں ہے۔ بندہ اگر معمولی عقل سے بھی اگر اس بات کے اندر غور کرے تو بات اس کو خوب سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن اتنا ہمیشہ یاد رکھے، چاہے کوئی باہر بیٹھ کر کے میٹنگیں کرے، چاہے فتنہ پروری کرے، چاہے تیری میری کرے، چاہے بکواس کرے، بک بک کرتا رہے، حق بات ہے اس کو ادا کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی حق کی حمایت فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حق کو سرخروئی عطا فرماتا ہے۔ ان حالات کے اندر آپ حضرات سے میری اپیل ہے کہ جب بھی کوئی بات آپ کے سامنے آئے، آپ یہ دیکھیں کہ قرآن و سنت کیا کہہ رہے ہیں، قرآن و سنت کس کی حمایت کے اندر ہے۔ جب ہمارے اکابرین کا طریقہ یہ رہا کہ بڑے بڑے ظالموں کے سامنے نہیں دبے، تو ہم چند روڈ پر بیٹھ کر کے میٹنگیں کرنے والوں کے ہاتھوں ہم کیسے دب جائیں گے۔ حق بات تو بہرحال ادا کی جائے گی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حجاج بن یوسف کے دربار میں آپ کو لایا گیا، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجاج بن یوسف نے جب پوچھا میرے بارے میں کیا خیال ہے، آپ نے ببانگے دوہل کا تو ظالم ہے، تو قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ حالانکہ حجاج بن یوسف وہ شخص ہے اپنے ہاتھوں سے جس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا ہے۔ ایسے اتنے بڑے قاتل، ظالم اور ایسے بدبخت کے سامنے کلمہ حق ادا کر دینے کا مطلب ہے کہ اپنی جان کو قربان کر دینا۔ حضرت سعید بن جبیر نے
جب یہ بات کہی تو پھر حجاج غصے میں ہوا، کہا لگتا ہے تم پر افسوس ہے، تم زندہ نہیں رہنا چاہتے۔ تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کوئی خوف نہیں کیا، آپ ہنس پڑے۔ کہنے لگا ہنستے کیوں ہے؟ کہا میں تیری جرت دیکھ رہا ہوں، اللہ کے مقابلے میں تو کیسی جرت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اور پھر جب حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جانے لگا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے مولا تو آج کے بعد میں اس ظالم کو کسی اور کے قتل پر قابو نہ عطا فرمانا۔ جب آپ شہید ہوئے خون پورے دربار کے اندر پھیل گیا۔ جب کسی کو قتل کیا جاتا ہے خون کم نکلتا ہے، کیونکہ خوف کی وجہ سے خون پہلے ہی سوکھ جاتا ہے۔ جب اتنا خون دربار میں پھیل گیا تو سب وہاں پہ حکما جو موجود تھے ان سے پوچھا گیا اتنا خون کیسے آیا؟ اس سے پہلے میں نے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا، اتنا خون تو نہیں نکلا۔ تو سب نے جواب دیا، اے حجاج یہ بندہ مومن مرتے وقت تک بے خوف تھا، اس کے دل کے اندر موت کا کوئی ڈر تھا ہی نہیں، اس لیے اس کا خون جو ہے وہ پوری روانی کے ساتھ میں نکلا۔ اس کے بعد میں حجاج بن یوسف جب تک زندہ رہا کسی کو قتل نہ کر سکا، ہمیشہ روتا بے چین رہتا تھا، کہتا تھا میں نے سعید بن زبیر کو کیوں قتل کر دیا۔ جب بھی بیٹھتا تھا سوتا تھا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چمکتا ہوا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا تھا، آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ نگاہوں کے سامنے آتا تھا، وہ کہتا تھا میں نے کیوں قتل کر دیا۔ تو اتنے بڑے بڑے ظالموں کے سامنے ہمارے اکابرین جب حق بات کہنے سے نہیں ڈرے تو پھر شریعت کا مسئلہ حق بات کو ادا کرنا یہ تو ہم ان کے اسلاف کے غلاموں کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر کسی کو اچھا لگے تو سبحان اللہ، اور اگر اچھا نہیں لگ رہا ہے تو ان کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے اور اپنے اوپر رونا چاہیے کہ حق بات ہم کو کڑوی لگ رہی ہے۔ عزیزان مکرم، یہ دو چار باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ کچھ لوگ فتنہ پروری اور ماحول کو خراب کرنے کے اندر جو ہے وہ ہر وقت قیادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی فتنہ پروروں سے اس سوسائٹی اور معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ ہم شریعت مطہرہ پہ چلے ہیں اور اسی کو بیان کیا ہے، اور جب تک زندگی رہے گی اللہ سے یہی دعا پروردگار عالم ہمیں صحیح طور پر شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کی توفیق